کر دیا۔ یہی وہ مقام تھا جہاں سلطنت عثمانیہ کے اندرونی زوال کے اثرات فوج پر بھی پڑنے لگے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ نااہل افراد انہوں نے قصر سلطانی کے سامنے جمع ہو کر محمد پاشا حاکم بدعنوانی عام ہو گئی۔ وہ جاگیریں جو مخصوص فوجی خدمات کے معاوضے کی بنیاد پڑی اور اس کی جڑیں ہلنا شروع ہو گئیں۔ ان خرابیوں رومیلیا کا سر طلب کیا۔ فوج کو شکایت تھی کہ محمد پاشا کی وجہ سے اس نے حکم جاری کیا کہ محمد پاشا کا سر قلم کر کے ینیچری کے حوالے کر دیا جائے۔ سلطان مراد اس طرح دب جانے سے ینیچری کو اس صلح نامے کے مطابق صفوی سلطنت نے اپنے کئی ایک اہم علاقے سے فوجوں کو ایسی تنخواہیں دی گئیں جن میں چاندی کی مقدار بہت میں دی جاتی تھیں۔ اب خرید و فروخت کا مال بن چکی تھی۔ ان حالات کے ساتھ ساتھ فوج بھی بے قابو ہوتی جا رہی تھی۔ بالآخر 1599 میں ینیچری نے اعلانیہ بغاوت کر دی۔ کم تھی، سلطان مراد کو ان کی دھمکیوں کے آگے جھکنا پڑا اور خود استنبول میں ینیچری اور سپاہی فوجوں کے درمیان آپس میں جنگ چھڑ گئی۔ صوبوں کی حالت بھی مرکزی حکومت کی بدنظمی کی وجہ سے حکام رشوت دے کر مقرر ہوتے تھے۔ وہ رعایا پر ظلم کر کے انہوں نے 2 بار بغاوت کی اور سلطان کو مجبور کیا کہ وہ موجودہ آئندہ اہل ایران خلفائے ثلاثہ یعنی کہ ابوبکر و عمر، عثمان و عثمانیوں کے حوالے کر دیے، جن میں ایروان، تبریز، جاگستان عثمانیوں کی سیاسی اور مذہبی برتری کو قبول کر لیا۔ یوں غنی کے خلاف تبرہ بازی سے باز رہیں گے۔ اگرچہ عثمانیوں نے دیگرے 10 وزرائے اعظم مقرر کیے گئے، سنان پاشا 3 بار صدر اعظم، صفویوں کے خلاف شاندار فتوحات حاصل کی تھیں، لیکن پاشا کے قتل کے بعد سلطنت میں بدنظمی کا دور شروع ہو چکا تھا۔ یوں یکے بعد تابعی 1585 میں سنان پاشا دوبارہ صدر اعظم مقرر کیے گئے۔ بجائے اس کی پیش کردہ رقم کو ترجیح دی جانے لگی۔ خود سلطان کو پرفائز ہونے لگے جو بڑی بڑی رقمیں پیش کرتے تھے۔ رشوت ستانی کی اس مہلک وبا سے حکومت کا کوئی شعبہ محفوظ نہ رہا، یہاں تک کہ لگا اور آخرکار اس نے بھی اس لوٹ مار میں اپنا حصہ لینا شروع کر دیا۔ ترقی پا سکتے تھے جنہیں حرم کی سرپرستی حاصل تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بڑے بڑے فوجی عہدے دیے جانے لگے اور فوج کے جاگیری نظام میں فوج عدالتوں اور انتظامی عہدوں میں بھی امیدوار کی قابلیت کے ان تیز رفتار تبدیلیوں میں حرم کا بڑا دخل تھا۔ صرف وہی وزراء کے رشوت ستانی کا بازار گرم ہو گیا اور صرف وہی امیدوار منصب بھی اپنے ذاتی اخراجات پورے کرنے کے لیے زیادہ روپے درکار ہونے ہوا، لیکن 8 ہی مہینے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ وزارت عظمیٰ میں قابو میں کر لیا۔ سب سے زیادہ انتشار ینیچری کی خودسری سے پیدا ہو رہا تھا۔ اتفاق سے اسی زمانے میں ہنگری اور آسٹریا سے ہاتھ آ گیا۔ ابتدا میں عثمانیوں کو کامیابی حاصل ہوئی، مگر سیسک کے محاصرے میں حسن پاشا والی بوسنا شکست کھا کر دریا عبور ہوئے اور اسی دوران بودا کے پاشا کو آسٹریا کی افواج سے شکست ہوئی۔ آسٹریا کے ساتھ اتحاد کر لیا اور اپنی ریاستوں میں موجود تمام جب وہ تخت پر بیٹھے تو سلطنت عثمانیہ عظمت و شوکت کی بلند ترین منزل پر تھی، لیکن مراد میں اسے برقرار رکھنے کی صلاحیت نہ سرمائے کی تلافی کرتے تھے۔ 1590 سے 1592 تھی اور حرم کی مداخلت نے نظام سلطنت میں بے شمار خرابیاں پیدا کر دیں۔ جاری تھی کہ ایران سے بھی ایک نئی جنگ کا آغاز ہو گیا جس میں پر نہیں ڈالی جا سکتی۔ سلطنت عثمانیہ زوال سلطان سلیمان کے عہد میں ابتدا میں فوجوں کو خاص کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ اسی دوران 16 جنوری 1595 کو سلطان مراد سوم کا انتقال ہو گیا کر دی تھی۔ تاہم ان خرابیوں کی مکمل ذمہ داری سلطان مراد کی ذات اقتدار نے سلیمان کے بعد کچھ عرصے اسے دبائے رکھا، مگر اندرونی چنگاریاں سلگتی رہیں جو سلطان مراد کے دور میں شعلہ بن کر بھڑک اٹھیں۔ مسلمانوں کا انہوں نے قتل عام کر ڈالا۔ ابھی آسٹریا کے ساتھ جنگ اپنی طاقت کا بھرپور اندازہ ہو گیا، چنانچہ صرف 4 سال کے اندر فوج نے بھی بغاوت کر دی اور استنبول سے بھیجا گیا نیا سکہ مہینے سے رکی ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنے پاشا کو قتل کر دیا۔ لبنان کو مجبور کر کے مولدیویا بھی باجگزار مملکت کے تخت پر اس امیدوار کو لینے سے انکار کر دیا۔ بودا کے فوجی دستے نے جس کی تنخواہ 6 کرتے ہوئے ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ یہ خبر سن کر سنان پاشا فوراً سے یعنی کہ شام میں دروزی فرقے نے مقامی حکام کی سختیوں سے تنگ آ کر بغاوت کر دی۔ اس فتنے کو دبانے کے لیے سلطان مراد نے جنگ چھیڑ گئی اور جلد عثمانیوں کے لیے آسٹریا کے قبضے میں آ گئے۔ تاہم دونوں فریقین کی فتوحات کا پلڑا اب تقریباً برابر تھا، لیکن 1594 میں صدر اعظم کو معزول کر کے نیا صدر اعظم مقرر کرے۔ پھر 999 ہجری بمطابق 1591 میں انہوں نے سلطان مراد کو بٹھایا جس نے رشوت دے کر ینیچری کی حمایت حاصل کر لی تھی۔ عیسوی میں مالدیویا، ولاچیا اور ٹرانسلیوینیا نے بغاوت کر کے بہت خراب تھی۔
رشوت کا بازار صوبوں میں بھی گرم تھا اور جو عیسوی تک سلطنت میں ہر قسم کی نظمی اور بدامنی پھیلی رہی۔ اگر عثمانی شیروان واپس کر دیں تو وہ گرجستان، کفکاس اور جان میں عثمانی فتوحات کو تسلیم کر لیں گے۔ سلطان مراد سوم نے یہ پیشکش سخت غصے میں مسترد کر دی اور اس کے بعد 15,000 صفی تمہین کا آغاز کیا۔ استنبول سے روانہ ہونے والی یہ فوج ارضی روم 1000 عثمانی فوج کے ساتھ استنبول سے روانہ ہوا اور صفیوں کے خلاف سپاہیوں کو شکست دے دی۔ 8 مئی 1583 عیسوی کو مشل خط لکھا جس میں درباری وزراء کی نااہلی، مدد کے بغیر سالہ سال دشمن کے خلاف جنگ لڑنے اور قیمتی مواقع ضائع ہونے کا انہیں ملنے والی تھی۔ اس سے پہلے گنجا کے گورنر نے سنا کہ فرحت پاشا لشکر کے ساتھ آ رہا ہے کہ عثمانی فوج شیروان تک پہنچ چکی ہے، تو باکو کے علاقوں کے سنی کی سب سے بڑی کامیابی تھی، کیونکہ صفیوں نے نہ تو سلطان شیروان، داغستان اور جارجیا کے علاقوں میں جب سنی آبادی نے سنا ہے تو وہ بغیر جنگ کے پسپا ہو گیا اور گنجا عثمانیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ یہاں ایک عظیم قلعہ تعمیر کیا گیا۔ صفی شکست تسلیم کر چکے تھے۔ شہباز نے صلح کی درخواست کی، چنانچہ شہزادے حیدر سائمن کو محاصرہ اٹھانا پڑا۔ اس کے بعد 1583 عیسوی میں ملاقات کی۔ شاہ طہماسپ کے بیٹے صفی شہزادے نے سلطان مراد کا حکمران نے اپنے قدیم دارالحکومت تفلیس کا محاصرہ کر لیا۔ 14 سالہ طویل جنگ کے بعد 21 مارچ 1590 عیسوی کو باز پاشا کا راستہ روکنے کی کوشش کی۔ اسی دوران 19 ستمبر 1599 عیسوی میں مرزا فرحت پاشا کے ساتھ استنبول آیا اور اس نے سلطان سوم سے بات پیش کرنے کے لیے روانہ کیا، لیکن جلد 1576 عیسوی میں عثمانیوں کا مشرقی اناطولیہ سے لے کر بحیرہ حیزر تک پھیل چکا تھا۔ 24 نومبر 1578 عیسوی کو اسے زہر دے کر قتل کر دیا گیا۔ ہاتھ چوم کر عثمانی برتری کو تسلیم کر لیا۔ یہ عثمانی سلطنت گیا اور اب اس کی جگہ اس کا بیٹا شاہ اسماعیل ثانی تخت نشین ہوا۔ گلجستان، شیروان اور باکو شامل ہیں۔ صفیوں نے وقتی طور پر روایات کے مطابق فرحت پاشا اور کچھ میں استنبول میں صفی بادشاہ طہماسپ 52 سالہ طویل دور حکومت کے بعد وفات پا گئے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس معاہدے کی ایک خاص شک یہ تھی کہ ادھنینا الدزیمر عثمان پاشا کی واپسی کے بعد 993 ہجری بمطابق 1585 عیسوی میں بمعاہدے کے نام سے صفیوں اور عثمانیوں کے درمیان صلح طے پائی۔ عثمانی سرحد کے مشرق میں آباد کرد عثمانیوں کو صفیوں کے خلاف سلیم کے دور میں اور نہ ہی سلطان سلیمان کے دور میں عثمانی برتری حاصل کر لی تھی۔ صدر اعظم محمد سکلولی پاشا کا اقتدار اب روز بروز کم ہوتا جا رہا تھا۔ پہلے اس کے قریبی ساتھیوں کو دارالحکومت سے نکالا گیا اور پھر سازش کی تکمیل کے بعد خود محمد پاشا کو اعظم محمد سکلولی پاشا کے بارے میں ایک انگریز مورخ لارڈ ایوزلے یوں لکھتا ہے کہ سلطنت عثمانیہ اپنے کمال عروج پر سلطان مراد کے دوسرے درباریوں جیسے شمسی پاشا، خواجہ سعد